بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کب امام کی اطاعت فرض ہے؟ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں، یعنی اطاعت کا معنی فرما برداری کرنا، اس کے حکم کو ایکسیپٹ کرنا، ماننا۔ تو امام کی اطاعت یعنی اس کی فرما برداری بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر امام کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اگر امام کی بات یا کسی اور کی بھی بات کوئی بھی شریعت کے خلاف ہو تو اس میں اس کی اطاعت کرنا یعنی اس کو ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ 2، امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاستدان اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ مسئلہ نمبر 3، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ مسئلہ 4، امام مبتلائے فسق ہونے سے معزول نہیں ہو جاتا۔ فسق یعنی جیسے کوئی گناہ کرنا، کبیرہ گناہ، اگر کوئی امام اس میں مبتلا ہو تو امامت سے اس کو ہٹایا نہیں جاتا، اس کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان صاحبوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ عقیدہ نمبر 27، خلافت راشدہ کی مدت منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی، پھر امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور اخیر زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہیں۔ منہاج کا معنی طریقہ ہوتا ہے، منہاج نبوت یعنی نبوت کے طور طریقے پر، اور ایک چیز یہاں اول ملوک اسلام یعنی سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 28، افضل خلیفہ کون ہے؟ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ صحابہ و اہل بیت۔ صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سب صحابی اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل و ثقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ عقیدہ نمبر 29، صحابی کی توہین کا حکم۔ کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی، گمراہی و بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی۔ حضرات شیخین کی توہین کا حکم۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم۔ عقیدہ نمبر 30، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے جو گناہ نہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ و رفض ہے۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ عقیدہ نمبر 31، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عیب لگانے والے کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افک کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ عقیدہ نمبر 32، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بد دین ہے۔ عقیدہ نمبر 33، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے وہ مردود، خارجی، مستحق جہنم ہے۔ یزید کا حکم۔ یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ البتہ یزید کو کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں یعنی خاموش رہیں۔